حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا. حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بھائی نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا. کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے. ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ. ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم. اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے. دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے تلاوت کی اہلیت بھی دل سے نکل سکتی ہے. اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم. کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے. آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے. اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے. قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں. میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے. اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے، اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں. قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی واللہ عالم، باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں. کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے
کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورت حال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب یقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے۔ لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت، تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے، تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں، اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے، تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں، 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔ ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بها 10، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کی خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔
सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे लिए एक मरतबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमा के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमा के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाती फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस। जुमा के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमा का दिन है इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है? चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, तो बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िब अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने दुआ में जल्दी की है। फिर फरमाया तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो तो पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा। दुरूद और सलाम में फर्क यह है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाए। तो कमाल जब ही होता है जब अल्लाह हर शर से बचा ले और इजाफी रहमतें भी भेजे। तो उलमा ने दुरूद शरीफ की हिकमतों में लिखा है कि दुरूद शरीफ जो अल्लाह ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, इसकी बुनियादी वजह तो सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा एहसानात इस कायनात में अल्लाह के बाद किसके हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात सबसे ज्यादा हैं इंसानियत पर। तो इंसान को इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और अहले इस्लाम तो सबसे ज्यादा उन एहसानात के तले दबे हुए। तो हम कोई भी इबादत अगर कर रहे हैं, दुआ भी अगर मांग रहे हैं, तो ये भी किसकी वजह से तौफीक मिल रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये सारी चीजें सिखाई है। तो हर काम में हुक्म ये है कि भाई जिसका एहसान है, जिसकी वजह से तुम्हें ये रहनुमाई मिली, पहले उसका भी तो कुछ ख्याल करो, उसका भी जो है ना अल्लाह से उसके लिए दुआ मांगो ताकि तुम्हारी तरफ से भी कुछ शुक्र हो। दूसरी बात उलमा ने लिखी है कि इसमें हिकमत ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से तौहीद का अकीदा मजबूत होता है। वो तौहीद, दुरूद शरीफ नबी से दुआ नहीं है बल्कि अल्लाह से दुआ है। किसके लिए? नबी के लिए। तो पता ये चला कि नबी पर भी अल्लाह की रहमतें होंगी, और दुआ कौन मांग रहा है? हम मांग रहे हैं। तो इसमें नबी से मांगने का दरवाजा बंद कर दिया कि नबी से मांगने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है।
بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا، بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور اس کو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے وہ اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی، ان پہ تو کریے نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ۔ تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم۔ محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوجک کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا، داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ۔ تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا؟ یہ 100 دفعہ پڑھ لے، کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا، اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان۔ سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ غلط نہیں آ رہی؟ جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے،
میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس. تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا. لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے. مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں. بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے. لیکن پڑھے تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں، درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے مگر طریقے سے پڑھ لے، ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کرے. اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے، مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے. لکھنا واجب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے. تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں. لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے، سمجھ رہے بات کو؟ باقی ساری چیزیں پوری ہیں. یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واؤ لکھ دیا، ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. زید کا نام آیا تو صرف زے لکھ دیا، کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں. اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی، ایسا نہیں ہے. جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا. تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو، کوئی فرض تھوڑی ہے. لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے؟ پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے جو لکھی ہیں، کتنی بڑی بڑی کتابیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی حدیث کی کتاب میں، امام بخاری کی ہو، امام مسلم کی ہو، یا ابن ماجہ ہو، یا سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں، جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا. تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پورا نام لکھ دیا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ تو بخیل آدمی کے لیے، ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے. لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہو، جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا، لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سب سے اکرم ہیں. کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب ٹھیک ہے نام، لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر، تو یہ سب سے بڑا منصب ہے. اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا، نبی اللہ، صحابہ کیا کہتے تھے؟ نبی اللہ یا رسول اللہ. تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ، تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، سرور کائنات، حضور اکرم، شفیع المسلمین، سب صحیح ہے. لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو. تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ. یہ سب سے بہترین لقب. ریان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے جی، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ. اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے. اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے. لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ. کیا فرض نماز کے بعد امام کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا اور مقتدیوں کا آمین کہنا درست ہے؟
اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک نہ ہو اور اپنے اذکار کرتا رہے یا اٹھ کر چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ ابو عبیدہ، دیکھیے فرض نماز کے بعد جو ہمارے بر صغیر میں مساجد